الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے پہلی آیت ہے جو یا ایہا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے۔ اس میں حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو نہ کہو، لا تقولوا مت کہو راعنا، یعنی کہ لفظ راعنا یہ نہ کہو، وقولوا اور کہو انظرنا، حضور ہم پہ نظر کرم کیجئے یا ہماری طرف دیکھیے یا ہماری رعایت کیجئے، واسمعوا اور پہلے ہی غور سے سن لیا کرو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب درس ارشاد فرماتے تھے صحابہ کرام کو، تو اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ یہ کہتا تھا کہ راعنا، اس کا مطلب یہ کہ ہماری رعایت کریں، ہمیں سمجھ نہیں آئی دوبارہ ارشاد فرمائیں، تو اس کے لیے لفظ راعنا بولا جاتا تھا۔ تو جب یہ یہود کو پتہ چلی بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ اس طرح کہتے ہیں، انہیں مخاطب کرتے ہیں لفظ راعنا کے ساتھ، تو انہوں نے اس کو از راہ مذاق راعین کہنا شروع کر دیا، راعینہ کہنا شروع کر دیا، اور راعین تین تلفظ اس کے موجود ہیں۔ راعینہ اس کا جو یہود کی لغت میں اس کا جو معنی تھا وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سمجھتے تھے یہود کی لغت کو، ان کے انداز اور اسلوب کو، تو ان کو پتہ چل گیا ان کی جو لغت تھی اس میں یہ تھا، اس کا معنی یہ بطور بد دعا استعمال کیا جاتا تھا لفظ، یعنی تمہاری بات نہ سنی جائے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام کہتے ہیں تمہاری بات نہ سنی جائے۔ دوسرا اس کا یہ تھا راعین، تو اس کا معنی تھا خطا، یعنی وہ کہتے تھے معاذ اللہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے خطا فرمائی، جس کا مطلب یہ بنتا تھا کہ آپ نے غلط بیان کیا۔ تیسرا انہوں نے راعینہ کے ساتھ کہنا شروع کر دیا جس کا معنی تھا چرواہا، بکریاں چرانے والا، تو انہوں نے اس طرح اس لفظ کو حیت بدل کے اس کا تلفظ بدل کے پکارنا شروع کر دیا۔ تو حضرت سعد بن معاذ کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح مخاطب فرماتے ہیں، تو آپ ان کے ہاں تشریف لے کر گئے، یہود کے ہاں، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ اگر تم نے مسجد کے قریب آ کے یہ لفظ راعنا بولا، اب درس ہو رہا ہے، وہ باہر سے گزریں گے اور یہ لفظ اونچی آواز میں پکارتے تھے راعنا، یا جو منافقین تھے جو مسجد میں آ جاتے تھے وہ آ کے بیٹھ کے درس میں تھوڑی دیر کے بعد کہہ دیتے تھے راعنا اور پھر ہنستے تھے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے جو پہلا کنڈیم کیا، ان کو شٹ اپ کال دی کہ اگر آئندہ تم نے یہ راعنا مسجد میں کہا یا باہر یا ہمارے سامنے کہا تو تمہاری گردنیں اڑا دیں۔ یہ پہلا صحابہ کرام کی طرف سے جواب تھا۔ اب اللہ رب العزت کی غیرت یہ کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ اس کے نبی کو کوئی توہین امیز لہجے میں بولے یا پکارے اور وہ کوئی حکم نہ اس پہ نازل فرمائے۔ اس نے تو مسلمانوں کا لحاظ بھی نہیں رکھا کہ اگر مسلمانوں سے بھی ہلکی بے ادبی ہوئی تو ان کو بھی کہہ دیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ جو حجروں کے باہر کھڑے ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آوازیں دے رہے ہیں وہ مسلمان تھے، بس یہ کیا انہوں نے کہ وہ حجرے کے باہر کھڑے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں ہیں تو آوازیں دے رہے ہیں، تو کہا اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے جو اکثر ہیں ان کو عقل نہیں ہے، مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اور وہ لاہب جس نے
کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو اس کو کیسے جواب ملا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو میرے محبوب کو کہتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت جواب دیتا ہے۔ تو پھر یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، اب نہیں کہنا یہ لفظ، کیا کہنا ہے؟ وقولوا انظرنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کیجیے، واسمعوا، اور پہلے ہی غور سے سن لیا کرو، یہ نوبت ہی نہ آئے، یہاں تک پہنچو ہی نہ کہ تمہیں سمجھ نہ آئے، پہلے ہی غور سے سن لیا کرو۔ اور یہ جو رائنا کہہ رہے ہیں ولیل کافرین عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ تو یہ بنیادی طور پہ ادب مصطفیٰ سکھا رہی ہے، یہ یا ایھا الذین آمنو، یہ والی آیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب سکھا رہی ہے کہ اس بارگاہ کا ادب کس طرح کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو احکامات فرمائے، اپنی الوہیت کا ذکر فرمایا، اب جو ہے اس آیت میں اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جو ہے اس کو بلند فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کئی جو ہے وہ سوالات وہ جنم لیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ادب ہے، یا آپ کے بارگاہ ناز کے جو آداب تھے، وہ صرف آپ کی حیات تک محدود تھے، یا ابھی بھی ان کی بقا باقی ہے، ابھی تک بھی وہ اسی طرح ہی ادب کرنا ہے؟ جو آیات سکھا رہی ہیں سورہ حجرات میں، یا اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی اللہ رب العزت نے آداب مصطفیٰ، تو اس حوالے سے حضرت قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ، آپ مالکی فقہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور آپ کے حجرے کی تہذیب اسی طرح امت پہ واجب ہے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں واجب ہے۔ جس طرح آپ بقید حیات، جس طرح آپ کے لیے احکامات تھے، آپ کے آداب تھے، اسی طرح آج بھی ان کے آداب اسی طرح اسی انداز میں قائم ہیں۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ فرمائیں کہ جب اپنی جانوں پہ یہ ظلم کر لیں تو پھر کیا کریں؟ جاؤ کا، آپ کے پاس تشریف لے کے اور آپ ان کے حق میں دعا فرمائیے۔ وہ فرماتے ہیں پھر اس آیت کا تو معنی ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر کس کے پاس سے امت جائے؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ حکم باقی نہیں جو ان کی حیات مبارکہ میں تھا، اگر وہ حکم ختم ہو چکا تو پھر یہ آیت یہ کیوں قرآن مجید میں شامل ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، ابھی بھی امت نے اسی انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانا ہے اپنی غلطیوں کی معافی کے لیے، جس طرح صحابہ کرام جاتے تھے۔ اپنی جان پہ ظلم ہوتا تھا، کوئی اللہ رب العزت کی نافرمانی کا ارتکاب ہوتا تھا تو وہ جا کے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، اللہ رب العزت سے معافی، کہ ہم طلبگار ہیں، آپ بھی ہماری سفارش کیجیے۔ وہ اس پہ فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ فرماتے ہیں جب اس در پہ یہ کہہ دیا کہ ہم آئے ہیں، کیونکہ ہمیں قرآن نے بتایا تھا کہ آپ کے در پہ آنا ہے، جب کوئی اپنی جان کے اوپر ظلم کر بیٹھو، ہم آگے یا رسول اللہ، پھر رد ہو، پھر یہ کب ہو سکتا ہے کہ رد ہو جائے؟ یہ شان کریموں کی در کی ہے، یہ شان کریموں کی در کی نہیں کہ وہ سائل کو رد کر دیں، بلکہ وہ اس کی جھولی بھر کے دیتے ہیں۔ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جس کی بصیرت نہیں نا، اس کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے کے بغیر بھی کچھ مل سکتا ہے، لیکن ان کے واسطے کے بغیر ملے، حاشا یہ غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے، یہ جن کی بصیرت نہیں، یہ انہی کا ہی خیال ہے۔ من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی، ان پر درود جن سے نوید بشر کی ہے۔ یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں فرمایا تھا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی بھی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اب دیکھیے
یہاں پہ ایک یہ چیز، اب جو وہاں پہ کھڑے کیے ہوتے ہیں روضہ اقدس کے باہر لوگ، جن کا جارحانہ رویہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، جو محبت لے کے جا رہے ہوتے ہیں، جو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس بارگاہ میں جا کے آنسو بہانے کے جو خواہش مند ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، یہ ان کے کردار پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ قرآن نے تو یہ کہا تھا أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، حجرات میں کہا، سورہ حجرات میں، کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں تم اس طرح کرتے رہے، بلایا ہی تھا نا، باہر کھڑے ہو کے آواز دی تھی، باہر کھڑے ہوئے تھے، آواز دی تھی کہ باہر آئیں ہماری بات سنیں، تو قرآن نے کہا ایسے نہیں کہنا، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، کھڑے ہو جو صبر کرو، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، جب حضور باہر خود نکلیں پھر ان سے بات کرنی ہے، ان کو یوں آواز دے کے باہر نہیں بلانا، یہ قرآن نے آداب سکھائے۔ تو یہ لوگ جو وہاں پہ کھڑے ہو کے ان کو برے برے القابات دے رہے ہوتے ہیں، جو عشاق مصطفیٰ ہوتے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں وہاں پہنچے ہوتے ہیں، ان کے اوپر اس طرح یہ عزت بخاری کہتے ہیں، ادب گاہیز زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید جا، کہتے ہیں جب جنید اور با یزید جیسے لوگ جاتے ہیں تو ان کے سانس لینے کی آواز نہیں پیدا ہوتی، اتنا انہوں نے اپنے آپ کو نفس گم کردہ، اپنی سانس کی آواز گم کی ہوتی ہے کہ کہیں سانس کی بھی آواز پیدا نہ ہو جائے اور ان لوگوں میں شمار نہ ہو جائے جن کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو ادب مصطفیٰ ہے، جو بد ہے وہ اس بارگاہ میں قابل قبول ہے، لیکن جو بے ادب ہے وہ اس بارگاہ میں قابل قبول نہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہے، نہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہے۔ تو اس لیے کیونکہ بد کی توبہ ہے، جو بد ہے، جو برا ہے، اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب چاہے وہ توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اس کا رسول بھی خوش ہوتا ہے کہ یہ گناہوں کو چھوڑ کے آ گیا۔ لیکن جو بارگاہ رسالت کا بے ادب ہے اس کے لیے تو بڑے سخت احکامات، اس کی توبہ بھی قبول کوئی نہیں، اس کی توبہ بھی قبول۔ ایک بندہ شرک کرتا ہے اور وہ پھر جاتا ہے، پھر اس شرک سے توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ مجھ سے غلط ہو گیا، اس کی توبہ قابل قبول ہے، اس کی توبہ کو مانا جائے گا، مطلب تمام فقہا کا متفق فیصلہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے۔ لیکن جس نے بارگاہ رسالت میں بے ادبی کی، اس کے حوالے سے فرمایا کہ وہ چاہے مسلمان تھا یا وہ کافر تھا، اس کی توبہ قابل قبول کوئی نہیں۔ اس قدر اتنا حساس یہ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، وہ کافر یا کتابی یا مشرک، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم خیر من ربکم، جو اہل کتاب ہیں یعنی کہ جو یہود ہیں یا نصرانی ہیں یا مشرک ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اترے، کوئی اچھی بات یا خیر کی بات رب کی طرف سے نازل ہو، وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیھا نأتی بخیر منہا او مثلھا، جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں او ننسیھا یا بلا دیں، نأتی بخیر منہا او مثلھا، تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس آیت میں بہت سارے مسائل ہیں،
بہت ساری تفصیلات ہیں، ناسخ و منسوخ ہے، اور اس کے علاوہ بھی تو یہ اتنے قلیل وقت میں اب ہم اس کو سمیٹ نہیں سکتے۔ انشاءاللہ العزیز اس آیت کی تفسیر ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اس کے ساتھ ساتھ میں اور ایک وضاحت کرتا چلوں کہ وہاں پہ جو ان لوگوں کو آگ لگتی ہے نا، وہ مطلب شرک کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ لوگ شرک کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو۔ ان کی جو بنیاد ہے، کس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں، مطلب ان کو کیا ان کے پاس دلائل ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسا کہتے ہیں؟ تو اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو حرف ندا ہے یا، لفظ یا، ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ یا نبی اللہ، اس کے اوپر ان کو objection، اعتراض ہے کہ جو مر چکا ہے، جو وفات پا چکا ہے، اس کے لیے یہ لفظ یا کا استعمال جائز نہیں، یہ زندہ لوگوں کے لیے، حالانکہ لغت کے اعتبار سے بھی یہ قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جو لفظ یا ہے، اس کا استعمال حضور علیہ السلام کے دور اقدس میں، آپ کی حیات میں تو ہوا ہی ہوا، صحابہ اکرام کہتے رہے، یا آپ کے دور اقدس کے بعد بھی ہوا۔ اب یہ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے تلقین فرمائی، حاضر ہوا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبینا تھا، عرض کی کہ آپ دعا کیجئے اللہ رب العزت مجھے آنکھیں عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر ہے اسی طرح رہو، ٹھیک ہے چلنے دو۔ اس نے کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھیں چاہیے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس بارگاہ میں آنے سے کچھ بھی ایسا نہیں جو ناممکن رہ جاتا ہے، یہاں پر ناممکن بھی ممکن ہوتا ہے۔ تو بضد ہو گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، فَأَمَرَهُ، اس کو حکم دیا، أَن يَتَوَضَّأَ، کہ وضو کرو، فَيُحْسِنْ وضوءَهُ، اچھے طریقے سے وضو کرو، وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء، اور اس کے بعد یہ دعا مانگو۔ کیا دعا؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متوجہ کرتے ہوئے ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، اللہم فشفعہ فی، کہ اے اللہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ تجھ کو دعا کرتا ہوں۔ اب یہ ایک شخص حضرت عمر کے دور میں آیا، اس نے وہ قحط سالی تھی ان کے علاقے میں، تو وہ دعا کروانے آیا تھا، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دعائیں جس انداز میں سکھائی تھیں، حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو اور دعا مانگو۔ انہوں نے کیا دعا سکھائی حضرت عمر فاروق نے؟ اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بنبی الرحمہ، اللہم انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی یا محمد انی اتوجہ الیک بنبیک الرحمہ۔ تو یہاں پہ لفظ یا حضور علیہ السلام کے بعد میں حضرت عمر فاروق استعمال کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں، اور یہ حضرت امام زین العابدین کا جو قصیدہ ہے جو انہوں نے کربلا میں ارشاد فرمایا، ان التیاری حسبا یومن الی ارض الحرم، کہ اے صبا، ہوا کو مخاطب کیا کہ جب تو حرم کی سرزمین پہ پہنچے، ان التیاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، تو نبی محترم کے روزے پہ میرا سلام عرض کرنا۔ پھر فرمایا یا رحمت للعالمین، اسی قصیدے کے آخر میں فرمایا یا رحمت للعالمین، اے رحمت للعالمین، ادرک لزین العابدین، زین العابدین کی مدد فرمائیے، محبوس ایدی الظالمین، یہ ظالموں کے ہاتھ میں محبوس قید ہو چکا ہے۔ تو یہ بے شمار اس طرح کی روایات اور احادیث موجود ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت جو ہے وہ محبت بھی کسی کسی کو عطا کرتا ہے، یہ نعمت ہے اللہ رب العزت، جس کو یہ عطا کرے اس کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔